یہ آسان بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. سبحان اللہ، کیا ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھ لیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق دکھا دیں. اللہ حق تو نظر آ گیا، اس کی اتباع بھی نصیب فرما. وہ ادھوری نعمت ہے. اللہ جی باطل کو باطل دکھا دے. اخلاص سے مانگے. باطل کا تو پتہ چل گیا باطل ہے، اس سے اجتناب بھی نصیب فرما. اب مجھے کوئی پورے دنیا کا، پورے پاکستان کا، پورے سندھ کا، پورے کراچی کا، پورے سندھ بلوچ کا بھی تو مجھے نہیں پتا، لیکن تعداد زیادہ ہے ای میل کی. اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں مفتی صاحب سے ملاقات کرائیں. مجھ سے نہیں، بہت بڑی باتیں یہ تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. جو کہتے چھوڑو ہم نے میڈیا پر سن لیا یہ بس ختم بات، اللہ معاف فرمائے. تو ہمیں تو اتنی بڑی تعداد میں پتہ چل رہا ہے وہ جنہوں نے توبہ کی اور وہ جن کے خاندان والے اس طرف جا رہے ہیں. چینل لے لیا، بار بار سن رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں، چیخنا، رونا، خود کے آنسوں سے آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے، بیوی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بڑا ظلم ہو گیا یہ، نعوذ باللہ. پورا خاندان اس طرف چلا گیا. میرے دوست ہیں یا روز آتے ہیں، ان کا جو بھی رشتہ دار خاندان ایک ہے، پورا کا پورا اس طرح ہو گیا اور دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں. کتنی بڑی تباہی کی بات ہے یہ چینل دہریے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ معاف فرمائے. مسلمان ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. بلکہ پچھلے ہی جمعے کو مفتی صاحب آئے تھے اسلام آباد سے. انہوں نے جو واقعات سنائے اور کیسز جو انہوں نے بتائے اور ججوں نے، بڑے وکیلوں نے رابطہ کیا ہمیں دلائل دیں، وہ عجیب داستان تھی. کھانا نہیں کھا سکے ہم جمعے کے بعد، بس وہ بتاتے رہے، ہم لوگ پریشان ہوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے حق بات دل میں اتار دیں. الحمدللہ اللہ نے اتاری ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہے. اس پر اکڑ نہیں ہے، اس پر شکر ہے. اور اصلی شکر یہ گناہ نہ کرنا. جب حالات میرے موافق جا رہے ہیں نا تو مجھے اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، ہے نا. میں اپنی بات کرتا ہوں. اور جہاں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی گھاٹا ہو گیا، کچھ ہو گیا تو فوراً پلٹا کھا جاتے ہیں. ایسے ایسے ہمارے بھائی ہیں، نماز ہی چھوڑ دی اور اتنا خطرناک جملہ کہا کہ اللہ کا ہماری سنتے ہی نہیں ہے. کافروں کو دیکھو، راشیوں کو دیکھو، سود خور کو. بھائی آپ سمجھو تو اسی بات کو، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 7-8 لوگوں سے قرضہ لے کر اپنا گھر بنایا. اور قرضہ لے کر ہر ایک سے وعدہ ہوا کہ آپ کو اس وقت دوں گا، اس وقت دوں گا، اس وقت دوں گا. اور پھر دے نہیں سکے تو لوگوں کی تعداد بار بار بڑھتی گئی. آج ایک آ رہا ہے، کل دوسرا آ رہا ہے، پھر یہ آ رہا ہے میرے پیسے دو، میرے پیسے دو. اس نے مزدوروں کو بلا کر کہا گھر ہی گرا دو. اب دیکھتا ہوں کیسے لوگ پیسے مانگتے ہیں. تو لوگ اپنا پیسہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. ڈبل مصیبت ہوگی نا کہ گھر بھی گیا. تو ایسا ہی ہے کہ ہم جیسے بھی گندے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اپنے در پہ اللہ بلاتے ہیں. تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کا کیا ہے معاملہ؟ ہمارا معاملہ خطرناک ہو جائے گا نا. تو ایسے اللہ معاف فرمائے مشکلات میں. پھر پہلے اہل حق کے عملیات میں نہیں تھے، جو رات کو تھوڑا بہت عرض کیا تھا. ابھی بھی زیادہ نہیں بول سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت. جب موقع ہوتا ہے تو بول دیتے ہیں، زبردستی موقع نہیں ڈالیں گے. کہ ذرا کچھ ہو رہا ہے، ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں بہو بیٹیاں، اللہ سے رجوع نہیں. اور اہل حق کے اس کام میں باغے عملیات کے، کیونکہ پیسہ بہت ہے، لڑکیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلے میں جن نکالنا ہے. کروڑ پتی ہو رہے ہیں، کروڑ پتی ہو رہے ہیں. نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، گھر نئے نئے بن رہے ہیں. کوئی انکم ٹیکس ان پر نہیں، سیلز ٹیکس ان پر نہیں، ویلتھ ٹیکس ان پر نہیں. کوئی ریٹرن داخل کرنے کی ضرورت نہیں. میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، لیکن بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے. مجھ سے ہی بیٹھ تھے. اب پلمبر کا بس جو بھی کام کرتے تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے. اب جب دیکھا کہ ادھر تو پیسہ ہی پیسہ ہے، کھانے بڑے بڑے مہنگے کھانے. بہت سمجھایا، بہت بزرگوں نے سمجھایا، نہیں. ٹی وی پر آنے لگے. اب وہ پتہ نہیں کیا عنوان تھا جس میں غیب کی خبریں بتاتے تھے. وہ ٹیلی فون آ رہی ہیں. 22-23 سال کا نوجوان ہوگا. کیونکہ اللہ سے دوری ہے نا. اللہ ہی تو ایک سہارا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والے مولا والے ہیں، جو ایمان والے نہیں اور بغیر مولا کے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نصیحت فرماتے ہیں. دینا مجھے ذرا بھائی، تفصیل زیادہ ہے، میں نے مختصر کر لیا اس کو. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ پریشانی 2 وجہ سے ہوا کرتی ہے. اول تو یہ کہ جس سے اپنا معاملہ ہوا اس سے محبت نہ ہو. اس سے معاملہ ہوا، انتقال، گھاٹا، نقصان، پریشانی، بیمار. ابھی دیکھیں مولوی فرحان بیٹا
ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا 10 منٹ کے اندر، حافظ صاحب 10 منٹ میں انتقال ہو گیا. گھر خاندان بڑا ہے، نیندیں اڑ گئیں سب کی، پریشان خواتین وغیرہ سب پریشان. ٹھیک ہے، پریشانی کی بات ہے، غم کی بات ہے، لیکن اس غم کو ایک خاندان کی خاتون نے برداشت نہیں کیا اور رات سے ڈبہ میں ہے وہ، اور خطرناک صورتحال ہے ان کی. پھر خاندان کی ایک عورت اور وہ پریشان ہو گئے، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہو گیا، راتوں کو بھاگے خاندان والے وہاں، اور پھر ماشاءاللہ رپورٹیں سب صحیح آئیں. ایک رپورٹ اور ابھی جانی ہے، اور نیندیں غائب اچانک. اچھا ٹھیک ہے، غم کی بات تو غم ہوگا نا، لیکن اپنی تیاری کیا کی ان دنوں میں؟ نمازیں پڑھی ہم مردوں نے، خواتین نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، مرحومہ کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کیا. لیکن شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت فیوز اور برکات دیکھتا ہوں. یہ اگرچہ ہے کہ میں نالائق ہوں، وہ الگ بات ہے. اب یہ دیکھیں، آپ پیر کے دن مولوی فرحان کی خالہ کا انتقال ہوا ہے، پیر کے دن، یہ جو پیر گزرا ہے، منگل گزر گیا. بدھ کو مولوی فرحان کو فون کیا کہ رات کو ہمارے پاس گھر آئیں، وراثت کس طرح تقسیم ہو.